يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عبد حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ذائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بت کدائے تصورات اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ اقبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق سے بغیر نہیں کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیسے اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ کیسے عشق سے صاحب فروغ حضرت برا بن مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بنانا انہوں نے کہا جی کیوں فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا اقبال کیسے تھے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا پھر مرد خدا کا عمل آیا حضرت برا بن مالک جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعے میں جا کر
مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے، 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے، اندر قلعہ بند ہو گئے۔ تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے، اوپر سے وہ جناب شیشہ پگھلا کے پھینکے، وہ اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکے، وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکے، تیر اور نیزے پھینکے۔ پھر آیا مرد خدا کا عمل، پھر آیا مرد خدا کا عمل۔ کیسے آیا پھر؟ جب مرد خدا کا عمل آیا نا، حضرت براء بن مالک، جب سب نے کوششیں کر لی، حضرت براء بن مالک آئے، فرمانے لگے ہن میری لوڑ ہے، اور میری لوڑ ہے۔ صحابہ نے کہا جی دسو کی کرو گے؟ فرمایا ڈھال اتنے مینو رکھو۔ آپ بڑے چھٹکے جے بدن دے سن، بالکل دبلے پتلے۔ آپ نے فرمایا مینو ڈھال اتنے رکھو۔ جب صحابہ نے ڈھال اتنے رکھیا، آپ نے فرمایا مینو اچھال کے قلعے دے اندر سٹ دو۔ 40,000 کا لشکر اندر، مرد خدا دا عمل آ گیا۔ 40,000 کا لشکر اندر، صرف این تلواروں سیدھیاں کرن کہ حضرت براء بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہن عشق نہ آ گیا۔ جس سے بار ایک بات کہنا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ اے ہن بے خطر ہے، خالی ہوئی نہیں، ایک قیامت تک کودتے رہن گے۔ میں حویلیہ دے مقام تے سارے نو پکڑ پکڑ کے گولیاں چلا کے چھڈو جناب، آج جان دین کا موقع آیا، پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ۔ اور میں کیا اللہ دے بندے گولیاں چلانا کا پچھڑ جاؤ، آپ صاحب تواڈے تک نہیں پہنچن دیں دے، اسی ہے جو سائیاں۔ اہم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ حضرت براء بن مالک نے کیا کہ میرے ڈھال اتنے چک کے 40,000 دے لشکر بچ سٹ دو اندر قلعے دے بچ۔ تے صحابہ نے ڈھال اتنے رکھیا تے چک کے جدو اندر سٹیا نا، تے حضرت براء بن مالک 40,000 دے نال لڑ جایا، دروازہ کھول دیتا۔ اقبال کہنا مرد خدا کا عمل، عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اور مرد خدا کا عمل چھوڑو، اے نہیں کہ جناب چار بیگانے دیکھ کے موقف ہی بدل لیا، نہیں جی ہم تو لبیک والے نہیں ہیں۔ میں کہا سن مرد خدا کون ہوندا؟ بابا جی نو جدو کوئی بھی یہ تحریک نہیں بنی، بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو، تے جناب اتنے دا ایس پی تے ڈی ایس پی سارے آ گئے، جو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں۔ آپ نے فرمایا جھلیا تو وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہیں، ارے ذرا میں تیرے لائیو سناواں، لائیو سامنے بیٹھ ایسرو کہنے مرد خدا کا عمل سامنے بہ کے۔ پھر آپ کا امام العاشقین ہے نا، پھر آپ کا عمل ہی عشق نہ صاحب فروغ ہے، وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا، پھر صحابہ تو ہوندیا، آل بیت تو ہوندیا، تابعین تو ہوندیا، تبع تابعین تو ہوندیا، اجمعین تو ہوندیا، محدثین تو ہوندیا، اولیاء تو ہوندیا، مجاہدین تو ہوندیا، سپہ سالارہ تو ہوندیا، امیر المجاہدین تک پہنچیا، تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیا آپ دے کارکنوں تک پہنچ رہا۔ تے پھر ایک او مرد بھی سی کہ جدو ساری گرفتاریاں ہوئیاں تے جناب اس نے جدو تھانے پکڑ کے لے گیا، پھر وہ جیل چلا گیا، تے سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے ان جاواں گا، میں رہا ہو کے اتنے جاواں گا، میں والدہ نو جا کے ملاں گا، میں والدین نو ملاں گا، میں بھائیوں نو ملاں گا، میرے ایک کام نے کاروبار کرنے۔ ایک چپ کر کے بیٹھا سی، انہوں نے پوچھا بھائی تو رہا ہو کے کی کرے گا؟ کہندا میں رہا ہو کے پہلے سیدھا تھانے جاواں گا، اتنے میرا جھنڈا پیا، میں رہا ہو کے جانا۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، کدھر نہیں جانا۔ اور اچھا تھانے کی لین جانا، کہنا میرا اتنے جھنڈا پیا، کہنا جی پھر کدھر جائیں گا؟ انہوں نے کہا جھنڈا رکھا گا موڈے تے، پھر بابا جی کو آگے سلوٹ مارا گا، آکھاں گا پیچھے نہیں ہٹے، جڑی گل دس کے گئے اٹھو کے قدم بتا کے ڈر رہا۔ سلسلہ رکیا نہیں۔ پھر جدو مبشر شہید دی والدہ محترمہ نال میری فون تے گل کرائی انہوں نے، میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہیے کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب FIR درج کروائی جا سکے۔ تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک نو فائدہ ہوندا تو میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دو، میں اس واسطے حاضر ہاں۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات۔ انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا، اس سے اور موت حرام ہے۔ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، اور
تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں دے دورن تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود. اقبال کے اندر عشق امیر جنود، اقبال کے اندر لشکرہ دا امیر بھی عشق ہے. اے ہن افغانستان تو کچھ دوست آئے، انہوں نے دسیا، انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گئے اور سانو باہروں جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا. ساڑھے کو حوصلہ بھی ختم ہو گیا، کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی کا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا. کہنے لگا انہوں نے ایک میں بھی ہاں. میں کہا پھر تسی زندہ کس طرح بچے؟ کہنے لگا جب سارا کچھ ختم ہو گیا نا تو کہنے لگا ایسا کیا ہوں زندہ رہنے کا کوئی جناب وسیلہ بچا نہیں. کہنا اسی نعرہ تکبیر اچھا اچھا لانا شروع کر دیتا. کہنا تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ کی آواز بند ہو گئی. جب اسی باہر جا کے دیکھا تو 7-8 فوجی خون دیا الٹیاں کر کے مر رہا ہے. اسی پوچھا کی ہویا باقی کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جب تسی تکبیر بلند کی تھی تو انہوں نے دل پھٹ گئے. اس واسطے نعرہ اچھا لگوائی دا کہ جب سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادو ایک ہتھیار ہی آئے گا لبیک لبیک. امریکیوں نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے. میں کہا پھر کی کریے؟ میں کہا چلیا وہ اجے تے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہوں بچن جے ساڈے ہاتھاں چاہتے تو تسی ساڈے آقا مولا دی کدی گستاخی نہ کرتے. ہاں لیکن یہ یاد رکھنا جتنے ہتھیار ناکام ہو جاندے اس نوں بھی بڑا ہتھیار ساڈے ہاتھاں وچ ہے. اس نوں لبیک دا نعرہ آکھدے. ہاں یہ نعرہ اور یہ میٹنگ ہوئی انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا یار انہوں نے روکو انہوں نے قلعدم کرو پکڑ لو سارے تسی پکڑ نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے. انہوں نے شورا بھی پکڑ لی انہوں نے اتوں لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے کارکنان بھی پکڑ لے. انہوں نے جناب جڑے قائدن جنہوں نے اس تاریخ کی بنیاد رکھی اور ظاہری طور پہ دنیا تو بھی چلے گئے. اسی بڑی کوشش کی سمیٹر دی. انہوں نے کہا جی پھر کی ہے؟ انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لینا ہر حربہ ہر چیز قابو کر لینا. انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے؟ انہوں نے کہا جب لبیک کا نعرہ لگتا نا پھر کوئی آسمان تو ہوتا جڑا سانو لپیٹ کے رکھ دیتا. سلطان و امیر از لا الہ. ہاں یہ گل اج بھی نہیں ہے، یہ ازل تو چلتی آ رہی. ہاں اور ہن نمائش ہوئی کراچی تو اتنے لکھیا سی ہتھیار امن کے لیے. میں کہا انہیں تمہیں رہن تو امن نہ نہیں دینا. ایک باری لکھ کے دیو ہتھیار حضور کے لیے. ایک باری لکھ دیو خدا کی قسم ہے. ایک باری اتنے لکھ دیو کہ ہتھیار حضور کے لیے. جی ساری کائنات دیا طاقت تے پیروں چ نہ آ گئی تو سانو پکڑ لینا. اور یہ تو تاریخ گواہ ہے. انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپن والوں اور جناب انہوں نے کی پتا ہوئے جنہ دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنا دے اگے رسیا دے اگے جھکدی ہون. انہوں نے لا الہ الا اللہ دی قوت دا کی پتا ہوئے. انہوں نے حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے. اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. لا الہ الا اللہ دی طاقت ایس جناب انگریز مصنف ہے اس نے پوری کتاب کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی کی کردار کشی کی تھی لیکن آخر سے آ کے کہنے سے مجبور ہو گیا. انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تے تعداد ود نہیں ہویا, کدی بھی ساڑھے تے گنتی تے ود نہیں ہویا, کدی بھی ساڑھے تے اسباب اور اسلحے تے ود نہیں ہویا. وہ کہندا قریب سی کہ صلاح الدین ایوبی دی صفا اتنی پھٹ جاندیاں سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی, لیکن جدو نعرہ تکبیر لگتا سی انہوں نے کیتے ہوئے شہید اور زخمی بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے سن. اور تمہیں پتہ ہی نہیں
اور انگریز دے گماشتو تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کی ہے. لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تو مسلمان نو زندہ رہنا سکھاندی. اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں گدڑ صاحب جڑے کہہ رہے نا جو لا الہ الا اللہ نہیں, اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں. اقبال کہندا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ, فقر ہے میروں کا میر, فقر ہے شاہوں کا شاہ, اور فقر کی شان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی. ایک بندہ چڑھیا فقر کی شان پہ, پوری امت کی صفا سدیاں کر کے رکھ دیتی ہیں. فقر کی شان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی, ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ. ہاں وہ پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے صرف جی ٹی روڈ پہ جانا کیا تھی کہ تو چھاپ نام کے گستاخانہ کھا کے پیاسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد. این جناب ہر شے انجن کمن لگ پئی تھی. اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی تواڈی جنگ حضور دے نام تے وے. اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑے دودھ پیندے بچے بھی تانوں نہیں چھڈن گے. تسی لاؤ زور جتنا لا سکتے ہو. او مجاہد جس نے سلمان رشدی دے اوتے حملہ کیتا, اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تو وہ پیدا بھی نہیں سی ہویا. ساڑیاں ماواں انہاں نوں ویر سکھا رہی ہیں کہ تہاڈی دشمنی کیناں دے نال ہے. ہاں سانو لوری صدقے یا رسول اللہ دیے. اے بھول جانا اسی سارے بھی مارے گئے, سارا کچھ بھی ختم ہو گیا, لیکن تانوں بھی چھڈاں گے نہیں اگر تسی ساڈے آقا و مولا دے بارے گل کیتی. کسے دی ہوئے گی کوئی ریڈ لائن, کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون. ساڈے واسطے ریڈ زون کائنات ایک کوئی ہے, اور ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے بس. اور اقبال کے اندر دل اگر اس خاک میں زندہ ہو بیدار ہو. ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا, اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے, صدیاں چاہیے, خدا کی قسم صدیاں چاہیے. جب دی چوک میں میں نے دروازہ کھول کر آ کے کہا نا, میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا چلیں, تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے. میں کہا جی مرنا لیکن تواڈے نال مرنا, تواڈے نال مرنا, اور انشاءاللہ بابا جی تواڈے نال ہی جس مشن تے تسی چھڈ کے گئے اسی مشن تے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ, انشاءاللہ. اور امیر المجاہدین نو سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہیے. ایک چھوٹی جی گل کر رہا, اے افادات خادمیاں ہن چھاپی انہوں نے, اس دے 70% حوالے, 70% جڑے کتب دے حوالے او بابا جی دی لائبریری کتب ہے نہیں. 70% حوالے او کتاباں بابا جی دی لائبریری ہے نہیں. او کتاباں پاکستان کی بھی نہیں ہیں, او کتاباں پاکستان کی بھی نہیں ہیں. تے پھر کنے پڑھایا؟ وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی. ہاں جدو لین کے ڈائریکٹے پھر بچ کتاباں دے واسطے لے کی کام ہے. جدو کرنٹ کے ڈائریکٹے پھر جناب کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑیاں گلاں. جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن. وہ کتاباں پاکستان سے بھی نہیں ہیں. جنہ کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں نو کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا, پاکستان دیاں لائبریریاں تے کجا, اور انٹرنیشنل لائبریریاں تو کتاباں ملیاں. تے پھر کنے پڑھایا؟ اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. ہاں کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. یہ ہے بابا جی. اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا, اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے, وہ ہو کے رہنا ہے. اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ, تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000. تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر, اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے, ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا. تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے, تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کہا, بڑا خوبصورت
تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے منہ سے تھا، یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں، یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے، سب کو یقین ہے۔ تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے، پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے۔ جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 کا کچومر نکال کے رکھ دیا۔ یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں، اور جانا تو ہے نا۔ سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے، اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے، پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا۔ ہاں، اور یہ یاد رکھنا، یہ ہماری مسجدیں، یہ ہمارے مدارس، یہ ہماری ساری چیزیں، یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں، یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں، اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہے، کوئی محمود غزنوی ہے، کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے، کوئی ممتاز قادری ہے، اور جناب کوئی غازی شکیل ہے، اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول، قاسم عشق رسول، پاسبان عزت رسول، اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہیں۔ اور رہی بات اب تحریک کی، تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چند، عقل محکم از اساس چون و چند، عشق اریاں از لباس چون و چند۔ اقبال کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چنانچے آگے پیچھے کیسے، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے۔ کہتا ہے عشق اریاں از لباس چون و چند۔ اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو۔ اور بابا جی نے کیا کیا ہے؟ بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے، سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے، لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے۔ دلے یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے، اسلام کا پرچم بلند ہو، حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا، کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا، بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، جو تواڈے کول ہوندا ہو کر لو، جو تواڈے کو بن پاندا ہو کر لو، اپنے منافق بھی کٹھے ہو جاؤ تے باہروں بھی بلا لو، لبیک دا نعرہ تواڈے پیو کو بھی نہیں ڈکیا جانا۔ دیوبند کے موقع تے گل سنائی سی کہ مسلمانوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس انڈیا چ کڈیا، تے جناب ہندو اور درخواست لے کے جدو جلوس آ رہا سی تے پہلے ہی جناب اتوں دی انتظامیہ کو چلے گیا کہ انہوں نے روکو۔ انہوں نے کہا جی کیوں روکیے؟ انہوں نے کہا جی یہ جڑا نعرہ لاندے ہوئے آ رہے ہیں نا، سانو یہ لگتا کہ اس نعرے نال ساڈے مندر گر جانے۔ تے بابا کفر سمجھدا کہ اے ظاہری طور پہ انہاں کول کوئی ہتھیار نہیں، کچھ نہیں، لیکن وہ اس نعرے نو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا، اور اس نعرے نو دبان واسطے وہ ہر جگہ اپنے بھی اندروں منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے، یہ نعرہ لگانا ضروری ہے۔ میں کہا جناب دسو پھر کیڑا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈے پیو دا نعرہ لانا ضروری؟ کس دا نعرہ لانا ضروری؟ نعرہ صرف حضور دا لگے گا، اور قیامت تک حضور دا ہی نعرہ لگے گا۔ اور مسلمان جدوں بھی کدے بھی مقام دے اتنے بلندی پان کے تے وہ اسے نعرے دے نال پان گے،
اور اس نعرے نے آ کے منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیتی. بھائی مولا کائنات دا غلام ہوئے اور وہ کبے میں مولا کائنات دا غلام ہاں، اس نعرے کی مخالفت کرے ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. ہاں جی صلح حدیبیہ کے موقع تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، اے علی اے میرا لکھا ہوا نام ہو یا علی، علی اے میرا لکھا ہوا نام مٹا دو. تے مولا علی فرمان لام ہو کا بدا، یا رسول اللہ علی ہوئے تے تہاڈا نام مٹا دے، قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکتا. علی دا غلام ہوئے تے لبیک دے نعرے دی مخالفت کرے، یہ ہو نہیں سکتا. پھر اس میں کوئی خون رل گاڑے، وہ کوئی اپنے بڑے کو جا کے پتہ کرے کہ وہ کہلاوے کہ میں مولا کائنات دا غلام ہوں، اور جناب وہ آکے میں لبیک دے نعرے نہ ڈیڈے پیڑ ہوندی. اس طرح نہیں ہو سکتا. قیامت تک جتنے بھی حضور دا نہ آ جائے گا اتنے مولا کائنات دا غلام کدی جناب اختلاف نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا اس نعرے نو تو ہور دب کے لاؤ، اس نعرے نو تو جناب شامی بھی لاؤ، صبح بھی لاؤ، سحر بھی لاؤ، افطار بھی لاؤ، فجر بھی لاؤ، ظہر بھی لاؤ، عصر بھی لاؤ، اور عشاء بھی لاؤ، مغرب بھی لاؤ، کیونکہ اسے نعرے نے تو سانو حضور دے دین نو تخت تے دیکھنا نصیب کرنا. اور انشاءاللہ قربانیاں دینیاں پہنیاں، نہ اسی قربانیاں دے کے گھبرائیں اور نہ اسی جناب کوئی پریشان آ. اے شکیل شہید صاحب دے بھائی میرے کو آئے، انہوں دی والدہ نے کیا پیغام بھیجا، اے میرے کو ہونے مل کے گئے، انہوں نے کیا کہ جناب سعد نو جا کے دس دیو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا، میں 9 پتران دی ماں ہاں، میں 9 پتران دی ماں ہاں، باقی 8 کٹھے چاہیے یا کلا کلا کر کے وہ بھی لے جاؤ. اے اللہ دے بندے ہو تسی کہنا نہ مت ہلایا، تانوں پتہ ہی نہیں. یہ جبر و قہر نہیں، یہ جبر و قہر نہیں، یہ جبر و قہر نہیں، ہاں یہ جبر و قہر نہیں. اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھنگ پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جڑا امیر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ نہ بھی اور زبان نہ بھی جام پہ لائے ہوئے. اے نشہ نہیں اترنا، اے نشہ تو مرن تو بعد بھی نہیں اترنا. اگر یہ نشہ اتر گیا ہوتا تو پھر رونقیں اس طرح ہوندیاں، گل اگے نہ ودی یا گھٹی، اور انشاءاللہ مزید ودے گی. ہاں انشاءاللہ مزید ودے گی. اور ایک گل نہ گھٹن والی نہ کسی دے وس سے گھٹانا ایک ممکن ہی نہیں، انہاں دے زور ہی نہیں. بس تسی دلیر ہو جاؤ، تسی تگڑے ہو جاؤ، تسی دائیں بائیں دیا گلاں سننیاں چھڑے بند کر دو، انج ہوئے گا انج ہوئے گا. اور میری گل سنو، حضور دا نام نہ میڈیا دا محتاج ہے، نہ سوشل میڈیا دا محتاج ہے، نہ تحریک دا محتاج ہے، نہ میرا محتاج ہے، نہ کسی مولوی پیر عالم جناب اور جناب کسی سردار وڈیرے کسی حکمران وزیر اعظم پی ایم اور انہاں دا بس ہوندا تے انہاں دا بس نہیں چلتا. یہ تو کہہ دین اسی مسلمان بھی نہیں، یہ تو جناب وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود. اے وقت دا ذلیل اعظم، اے وزیر اعظم تو نہیں ہے، ذلیل اعظم ہے. اے وقت دا اے جناب جرمنی زبان بولے تو پورا میڈیا کھڑا ہو کے پیچھے دکھائے کہ ہمارے وزیر اعظم کو جرمنی زبان آتی ہے. میں نے کہا اچھا آتی ہے، آگے چلو. جب اقوام متحدہ میں تم کھڑے تھے تمہیں دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آیا، ڈوب کر نہیں مرتے. وہ کیا کہتے ہوں گے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ یہ ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور تمہیں جرمنی زبان پر فخر ہے. تمہیں ہوگا ان کے اوپر فخر، ہمیں اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں. ہمارے لیے فخر ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. بس ہمارے لیے فخر کی یہی بات ہے کہ جب بھی حضور کی ناموس کی بات آتی ہے ہم اپنی جانیں، اپنا مال، اپنے بچے، اپنی اولاد اور اپنی تمام اسباب اسی حکم کے مطابق جس طرح امیر المجاہدین نے بتایا وہ لے کر میدان میں آ جاتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، کوئی دعویٰ نہیں. نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر. جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. اور آخری بات یہ یاد رکھنا، خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی رستے سے ہٹ جاؤں، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں منہ میں خاص کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں، تو میں آپ کو خود ہی آج بتا کر جا رہا ہوں کہ مستند رستے وہی مانے گئے. بس کوئی بھی ہو، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. وہ اور وہ سامنے
مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے جی سارے، 3 مرتبہ۔ میں آپ کے ساتھ کہتا چلوں کہ دشمن ہر بار کرے گا، اب منافق کی صورتوں میں آپ کی صفوں میں بھی گھسے گا، لیکن آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے اور بڑی جناب آنکھیں کھول کر رکھنی ہے کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے، اور وہ بابا جی بتا کر گئے ہیں، جو حضور سے انے واہ محبت کرے وہ اپنا ہے، اور جو حضور سے انے واہ محبت نہ کرے وہ اپنا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔